بسم اللہ الرحمن الرحیم عملا لشبہ الاستثناء والنسخ، صفحہ نمبر 71۔ بات چل رہی تھی عام مخصوص معلوم یا مجہول کی، وہ عام جس میں سے بعضوں کو خاص کیا گیا ہے، چاہے وہ مخصوص مجہول ہو یا مخصوص معلوم ہو۔ اگر وہ آ جائے تو پھر عام کی قطعیت باقی نہیں رہے گی، لیکن اس سے احتجاج یعنی دلیل پکڑنا ثابت نہیں ہوگا، یعنی عام ضمنی ہوگا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عملا لشبہ الاستثناء والنسخ، عمل کرتے ہوئے نسخ اور استثناء کے شبہ کے لیے، نسخ اور استثناء کا شبہ رہے گا، کیا بول رہے ہیں؟ نسخ اور استثناء کا شبہ رہے گا۔ تعلیل للمذہب المختار، یہ مذہب مختار کی دلیل، مذہب مختار کی دلیل ہے۔ وہ بیانہ، اور اس کا بیان یہ ہے کہ ان دلیل تخصیصی، کہ تخصیص کی دلیل، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول وحرم الربا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول وحرم الربا ہے، یشبہ الاستثناء، استثناء کے مشابہ۔ کیا مطلب رہیں گا؟ ایسے ہی رہیں گا جیسا کہ احل اللہ البیع الا الربا، اس کے جیسا رہیں گا وہ رمیا، احل اللہ البیع الا الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا مگر ربا کو حرام کر دیا۔ بیعوں میں سے یہ خاص بیع ایسی ہے جس کو چھوڑ کر، ایسا اس کو کیا بولتے ہیں؟ استثناء کے مشابہ، بولو، وہ نسخ یا نسخ کے مشابہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، اس کے حکم کے اعتبار سے۔ وهو ان المستثنى كما لم يدخل فيما قبل كذلك المخصوص لم يدخل تحت العام، جیسا کہ اور وہ بے شک مستثنی جیسا کہ نہیں داخل ہوتا ہے اپنے ماقبل میں، فی ماقبل ہو تو اس کے ماقبل میں، اس کے ماقبل میں داخل نہیں ہوتا، اسی طرح مخصوص بھی عام کے تحت داخل نہیں ہوگا، عام کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اس آیت کا مفہوم یوں بنتا ہے احل اللہ البیع الا الربا، کیا بنتا ہے؟ اچھا صاحب، اسی طرح دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے ویشبہ الناسخ، اور وہ ناسخ کے مشابہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ بے اعتباری صیغت، اس کی صیغے کے اعتبار سے، تو اس وقت کیا رہا؟ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کر دیا، بعد میں آیا حرم الربا، بیع کے اندر سے ربا ایک ایسی بیع ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، پہلے حلال تھا اب حرام قرار دے دیا ہے، پہلے حلال تھا اب حرام قرار دیا۔ ناسخ کچھ بولتے نا، ناسخ کیا رہتا ہے؟ پہلے ایک چیز رہتی ہے، بعد میں حکم اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، پہلے وہ حکم عام تھا، بیع پوری حلال تھی، اب کیا ہوئی؟ ایک بیع، کون سی والی ہے؟ وہ ربا والی ہے۔ تو اپنے صیغے کے اعتبار سے ناسخ کے مشابہ ہے، وہ ان صیغتہ مستقلۃ، کہ اس کا صیغہ مستقل ہے کالناسخ، جیسا کہ ناسخ ہے۔ تو یہاں پہ استثناء کا بھی شبہ ہے، استثناء کی بھی مشابہ ہے وہ، اور ناسخ کی بھی مشابہ ہے۔ فیجب علینا ان نراعی کل الشبہین، کلش نے بولا کل الشبہین، کلا، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم دونوں مشابہتوں کی رعایت کریں، وَنُوفِرَ حَظَّ كُلِّ مِنْهُمَا، اور ہم حصہ پائیں، اور ہم پائیں ان دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ، عَلَى تَقْدِيرَيْ كَوْنِ الْخُصُوصِ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا، اور دونوں تقدیروں پر کہ مخصوص کا معلوم ہونا ہو اور مجہول ہونا ہو، سمجھ میں آ گیا نا؟ مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو، دونوں تقدیروں پر ہم ناسخ کے شبے کو بھی مان لیں اور استثناء کے شبے کو بولتے ہیں، ناسخ کی مشابہت کو بھی اور استثناء کی مشابہت کو بھی ہم رعایت کریں، دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، صرف ناسخ بھی نہیں بولنا، صرف استثناء بھی نہیں بولنا۔ لا نقتصر علی الشبہ الاول، نہ یہ کہ ہم اکتفا کریں، منحصر ہوں یا اکتفا کریں پہلی والی مشابہت پر، یعنی استثناء کی مشابہت پر، کما اقتصر علی اہل المذہب الثانی، جیسا کہ اس پر جو ہے اکتفا کرے ہیں دوسرے مذہب والے، دوسرے مذہب والے کیا استثناء کے مشابہت اختیار کرے، کئی کی، سمجھ میں آ گیا؟ عام مخصوص من البعض کو کیا بولے؟ استثناء بولے، کیا بولے؟ ولا ان نقتصر علی الشبہ الثانی کما اقتصر علی اہل المذہب الثالث، اور نہ یہ کہ ہم اکتفا کریں دوسری مشابہت پر، کون سی والی؟ ناسخ والی مشابہت پر، مشابہت پر، جیسا کہ اس پر اکتفا کریں ہیں اہل مذہب ثالث، ہم اہل مذہب اول، دوسرے مذہب والے کون سے ہیں؟ سارے، جو صرف
استثناء کے اوپر ان کے ہاتھوں سے فون کھینچ دو، پھینک دو باہر، دیکھیے پھینک دو یہ جلدی سے. دوسرے مذہب والے کیا کریں؟ استثناء کی مشابہت دوسرے مذہب والے، اور تیسرے مذہب والے صرف ناسخ کی مشابہت کو لے لیے. فقلنا، تو ہم نے کہا ہم نے اذا كان دلیل الخصوص معلوما، جبکہ خصوص کی دلیل معلوم ہو، جبکہ خصوص کی دلیل معلوم ہو، فرعایت شبہ الاستثناء تقتضی ان يبقى العام قطعیا على حاله. تو استثناء کے شبہ کی رعایت، استثناء کے مشابہت کی رعایت تقاضا کرتی ہے اس بات کی طرف کہ عام قطعی باقی رہے اپنی حالت پر. یہ غور کرنے کی چیز ہے. اگر دلیل خصوص معلوم ہے، جو چیز خاص کی گئی یعنی عام کے حکم سے نکال دیا گیا ہے، وہ معلوم ہے کہ وہ کتنی چیزیں ہیں، تو استثناء کی مشابہت کی رعایت کریں تو اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ عام قطعی باقی رہے علی حالہ، عام قطعی باقی رہے. مثال کے طور پر میں بول دیا کہ یہ پوری جماعت ہے، اس میں سے فلاں 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 لوگ نہ آئے، بلکہ پوری جماعت آئے، تو قطعی طور پر طے ہو گیا نا. بھی جاء نہیں تعال الصف الخامس الا فلان و فلان و فلان، سمجھ میں آ گیا نا. الا اگر بول دیا تو وہ الا کے بعد والے حکم سے نکال دیے گئے، وہ تو قطعی ہے معلوم ہے، اور بچے ہوئے پورے بھی معلوم ہے، اس میں کوئی اضافے کمی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. بات ختم ہو گئی. تو استثناء کی اگر رعایت کا خیال رکھا جائے، استثناء کا اگر خیال رکھا جائے تو خصوص معلوم کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھو. تو بقیہ عام جو ہے قطعی رہے گا اپنی حالت پر، اس لیے کہ مستثنیٰ جب معلوم ہے، اس لیے کہ تو کان المستثنى منه فی الافراد الباقیۃ علی حالہ، تو مستثنیٰ منہ بقیہ افراد میں اپنی حالت پر رہے گا. مستثنیٰ منہ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی استثناء کی رعایت کے ٹائم پہ. ورعایت شبہ الناسخ تقتضی اللہ صح الاحتجاج بالعام اصلا. اور اگر ناسخ کے شبہ کی رعایت کریں گے ہم، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ عام سے حجت صحیح نہیں ہو بالکل بھی، عام سے حجت صحیح بالکل. مثال کے طور پر اگر ہم یہ رعایت کریں کہ جماعت پنجم عربی آؤ، لیکن ہمارا یہ حکم منسوخ کر دیا گیا ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ پھر مطلب یہ ہوا کہ مت آؤ، بات ختم ہو گئی. پہلے حکم دیے تھے لیکن اب وقت ختم ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آتی نا. ناسخ کی اگر رعایت کرے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع، اللہ نے بے کو حلال کر دیا ہے. صرف ناسخ کو مشابہت لے لیں گے. اب وہ حرم الربا، تو کیا ہو جاتا؟ بے کو حرام کر دیا ہے. مفہوم کیا ہو جاتا ہے اس وقت میں؟ پہلے بے کو حلال کر دیا گیا تھا، اب کیا ہو جاتا ہے؟ بے کو حرام کر دیا گیا. جس چیز کو حلال کیا گیا تھا وہی چیز حرام ہو جاتی ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے اگر ناسخ کی رعایت کا خیال رکھا جائے تو. آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر اس سے دلیل لینا ممکن ہی نہیں ہے. تو بعض لوگ ایسا کرے، بعض لوگ ویسا کرے. اچھا صاحب، کیوں؟ لأن الناسخ مستقل، اس لیے کہ ناسخ مستقل جملہ ہے. ناسخ وکل مستقل یقبل التعلیل، اور ہر مستقل جو ہے تعلیل کو قبول کرتا ہے. وإن لم يقبل الناسخ بنفسه التعلیل، اگرچہ کہ ناسخ بذات کو تعلیل کو قبول نہیں کرتا. لئلا تلزم معارضۃ التعلیل النص، تاکہ لازم نہ آئے تعلیل کا معارضہ نص سے. وإذا قبل التعلیل فلا يدرى کم یخرج بالتعلیل وکم بقی فیصیر مجہولا. اور جب اس نے تعلیل کو قبول کیا ہے تو نہیں جانا جاتا کہ کتنی چیزیں نکلی ہیں تعلیل سے اور کتنی باقی رہ گئی ہیں. فیصیر مجہولا، تو مجہول باقی رہ جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ناسخ تعلیل کو قبول کرتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو نکالا گیا ہے بیع میں سے، ربا، وہ ربا کیا ہے، کتنا ہے، کدھر ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ربا کون سا ہے وہ بھی نہیں پتا، اور کون سی بیع حرام ہے وہ بھی نہیں پتا. تو پھر اس سے دلیل حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ بولتے ہیں. تو وجہالت تؤثر فی جہالت العام، اور اس کی جہالت عام کی جہالت میں بھی اثر ڈالتی ہے. تو ایک مذہب والے وہ بولتی ہے، دوسرے مذہب والے یہ بولتی ہے. تو ہم بولیں گے صرف استثناء کی رعایت نہیں کرنا ہے، صرف ناسخ کی رعایت بھی نہیں کرنا ہے. فلرعایت الشبہین، تو دونوں مشابہتوں کی رعایت کی وجہ سے جعلنا العام بین بین، ہم نے عام کو بین بین بنا دیا ہے. ہم نے کیا کر دیا ہے؟
یعنی پہلے کی جو کیفیت ہے بالکل قطعیت وہ والی بھی نہیں رہیں گی، دوسرے کی جو ہے بالکل اس سے دلیل حاصل کرنا ممکن نہ ہو یہ والی بھی نہیں رہیں گی، بلکہ ہم نے دونوں کے بیچ میں یہ بول دیا کہ عام کی قطعیت ختم لیکن دلیل باقی. کیا بولے؟ اچھا صاحب. وقلنا اور ہم نے کہا لا يبقى قطعيا وہ قطعیت باقی نہیں رہے، وہ قطعی باقی نہیں رہا، ولكن يصح التمسك به لیکن اس سے دلیل پکڑنا صحیح ہے. واذا كان دلیل الخصوص مجهولا، اچھا یہ تو ہے اس وقت میں جبکہ دلیل خصوص معلوم تھی، اور اگر دلیل خصوص مجهول ہے تو پورا معاملہ الٹ جاتا ہے. دلیل خصوص مجهول ہے تو پورا معاملہ الٹ جاتا ہے. جہاں پر استثناء کی رعایت رہتی ہے وہاں پر جو ہے عام کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اور جہاں پر منسوخ کی رعایت رہتی ہے وہاں پر عام مضبوط ہو جاتا ہے. وہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ عام مضبوط ہو جاتا ہے. پہلے جو چیز آئی تھی اس کے بالکل الٹ حکم آیا تھا، ذرا اس کے بالکل الٹ حکم آیا تھا. وہ کیسا دیکھیے. اور جب دلیل خصوص مجہول ہے، مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے، لیکن ربا کیا ہے بالکل پتہ نہیں ہے، ربا کیا ہے بالکل پتہ نہیں ہے. تو اس وقت استثناء کی رعایت کیا کہتی ہے دیکھو. اور دلیل خصوص مجہول ہے تو معاملہ الٹ جاتا ہے. فَيَنْعَكِسُ الْمَعْلُوم معلوم منعکس ہو جاتا ہے، یعنی ان رعایت شبہ الاستثناء استثناء کی مشابہت کی رعایت تقاضا کرتی ہے کہ صحیح نہ ہو دلیل حاصل کرنا عام سے بالکل بھی، دلیل حاصل کرنا عام سے بالکل بھی صحیح نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مستثنیٰ کی جہالت مستثنیٰ منہ کی جہالت میں اثر ڈالتی ہے. جب یہ بولا گیا ہے کہ جماعت پنجم آئے سوائے تینوں کے، وہ تین کون ہے پتہ نہیں، تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا تینوں میں سے، تو یہ تین جو نکالے گئے وہ نہیں معلوم، تو جو بچے ہوئے وہ بھی نہیں معلوم. تو مستثنیٰ کی جہالت مستثنیٰ منہ میں اثر ڈالتی ہے. بولو. والمجہول لا یفید شیئا، اور مجہول کوئی چیز کا فائدہ نہیں دیتا. تو دلیل کہاں سے لے سکتے آپ اس سے؟ دلیل نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. ورعایت شبہ الناسخ، اور ناسخ کے شبہ کی رعایت مشابہت کی رعایت تقاضا کرتی ہے کہ ان یبقى العام قطعیا، کہ عام قطعی باقی رہے. قطعی باقی رہے گا مطلب کہ پہلے حکم آیا تھا پھر اس حکم ہٹا دیا گیا، دوسرا حکم لایا گیا، دوسرا حکم مضبوط ہو گیا، ختم ہو گئی بات. سمجھ میں آ گئی بات. اور ناقص کے شبہ کی رعایت کرنا تقاضا کرتا ہے کہ عام قطعی باقی رہے، اس لیے کہ لأن الناسخ المجہول، اس لیے کہ مجہول جو ناسخ ہوتا ہے یسقط بنفسہ، وہ خود بخود اپنے نفس سے ساقط ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفس سے ساقط ہو جاتا ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ بے حلال ہے لیکن کچھ حرام ہے. اب وہ کچھ نہیں معلوم لیکن کچھ بے حرام ہے. وہ کچھ نہیں معلوم ہے، اور اگر وہ کچھ نہیں معلوم ہے تو سیدھا یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کچھ ہی نہیں معلوم. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو حرام اور ربا کی اہمیت ختم ہو جاتی خود بخود. بولو. تو ہر بے حلال ہو جاتی، ہر بے حلال. آئی بات سمجھ لو. ناصر جو مجہول ہوتا ہے نا وہ کوئی اہمیت والا نہیں رہتا ہے. یہ بولنا چاہ رہا ہے. کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ تو اس لیے کہ ناصر مجہول ساقط ہوتا تھا خود بنفسہ ہی، فلی رعایت شبہ جعلنا العام ہا ہنا ایضا بین بین، تو دونوں شبہوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر بھی عام کو بین بین بنایا. وقلنا، اور ہم نے وہی بات کہی جو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں. کیا ہے؟ لا يبقى قطعیا ولكن يصح التمسك به، عام قطعی باقی نہیں رہے گا لیکن اس سے دلیل پکڑنا صحیح ہے. بول رہے ہیں. تو بس ہے، آگے بڑھیں گے. بس ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.